إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سامعین محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ملت اسلامیہ سے نسبت رکھنے والی عفت مآب، عزت مآب میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کے بعد
بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات و سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے بہا بے شمار لا تعداد رحمتیں برکتیں نازل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گناہ کبیرہ کے اقسام اور انسانی زندگی پر اس کے برے اثرات۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر جگہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک ہو سکے۔ علماء نے گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور قرآن نے بھی اس کی بڑی بہترین وضاحت کی ہے۔ ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ چلتے پھرتے انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، قصداً یا سہواً۔ اس کے معاف کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، جیسے آدمی وضو کر لیا، گناہ صغیرہ معاف ہو۔ آج روزہ ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ ہے، اگلے 1 سال پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معاف ہونے والے گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، صغیرہ ہوتے ہیں۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب گناہ صغیرہ پہ استمرار کرے، ڈٹا رہے، اسے گناہ نہ سمجھے، محقرات الذنوب جسے کہتے ہیں، ایسے گناہ جنہیں چھوٹا اور حقیر سمجھے۔ جب ایسے گناہ جمع ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ، تو وہ آدمی کبیرہ گناہ کو بھی ہلکا سمجھتا ہے اور اس سے کبیرہ گناہ ہونے لگتے ہیں۔ کبیرہ کا مطلب جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہ ہو۔ میں بتا رہا ہوں اس کی تفصیل آگے۔ صغیرہ گناہ، صغیر عربی میں چھوٹے کو بولتے ہیں، اسمال، اور کبیر بگ، بڑا۔ گناہوں کے 2 اقسام کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے لمم، جو اس آیت میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی، سورہ نجم آیت نمبر 32۔ دیکھ لیتے ہیں اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا کے رکھا، فواحش، فحش کی جمع ہے، ان سے بچا کے رکھا، الا اللمم، لام میم میم، لمم چھوٹے گناہ۔ یعنی ایک بندے مومن کی شان ہوتی ہے کہ بڑے گناہ تو الگ ہیں، اگر اس سے چھوٹا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ بھی۔ پھر اللہ نے کہا ان ربک واسع المغفرہ۔ اب یہاں دونوں گناہ کو اللہ نے لیا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے غضب پہ اس کی رحمت غالب ہے۔ پھر بول رہا ہوں، اللہ کے غضب پہ اللہ کی رحمت غالب ہے اور غضب مغلوب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غضب کیا ہے؟ مغلوب ہے، اور رحمت کیا ہے؟ یہ غالب ہے۔
انسان اللہ کو جتنا بھی ناراض کر لے، لیکن جس دن وہ اپنے سر کو جھکا دی اللہ کے سامنے، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ نصوحہ کر لیا، تو اللہ کے غضب پہ اس کی رحمت غالب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا دروازہ یہاں جو غرغرے کی آواز آتی ہے، یہاں مرنے سے پہلے یا عالم غیب کا عالم شہود میں بدل جانا، عالم غیب کا عالم شہود میں بدل جانا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا ایمان غیب پہ ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کی دنیا کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں یہ عالم غیب ہے جس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ عالم شہود کیا ہے؟ مرنے سے پہلے فرشتے دکھ جاتے ہیں مرنے والے کو، جب غرغرہ لگتا ہے سکرات کے عالم، اس وقت اگر وہ توبہ کرے فَأَكُمْ یعنی وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اگر وہ کہے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اگر وہ کہے، تو اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ الگ عنوان ہے۔ بہرکیف اللہ کے غضب پہ اللہ کی رحمت غالب ہے، اور اسی کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے کہ اگر میرا بندہ بڑا گناہ کر لے یا چھوٹا گناہ کر لے یا لمم کے دائرے کا گناہ ہو، چلتے پھرتے سہون جان بوجھ کے نہیں، سہون گناہ اگر کر لیا، اس کو بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ اور سہون جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، ان کے معافی کے کئی ذرائع ہیں۔ بہرکیف آگے دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی خوشخبری اس آیت میں کبھی پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31، اس سے حوصلہ ملتا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیے اس آیت، اس آیت کے اندر اللہ کی رحمت کی وسعت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے پریشان مت ہو، توبہ کرو، معافی مانگو، اور دوبارہ گناہوں پہ نہ لوٹنے کا مصمم ارادہ۔ جی، فتنے کا دور ہے، انسان چلتے پھرتے گناہ کر رہا ہے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے، یعنی عقائد کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح یعنی کافر ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہے۔ اس دور میں ایک مرد مسلمان کو، خاص کر کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ایسے حضرات کو ماڈل بننا چاہیے۔ ان کی زبانیں اچھی رہیں، کردار اچھے رہیں، نگاہیں اچھی رہیں، معاملات اچھے رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ تین باتیں اللہ نے اس آیت میں، جو گناہ سے بچ گیا یا جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اب گناہوں کے مراتب میں نے بتا دیے، کوئی بھی گناہ ہو، بچا لیا کسی، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم اس کے تمام سیئات کو دھل دیتے ہیں، اور ان سیئات کو اعمال صالحات میں بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیئات کو مٹاتے بھی ہیں، اور ان سیئات کو اعمال صالحات میں بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ جس دن اس کا بندہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، تذلل کہتے ہیں، ناک کو رگڑتا ہے اللہ کے سامنے، کیا ہے نماز اور سجدے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ ہم حقیر ہیں، تو غنی ہے، ہم ذلیل ہیں، تو عزت والا ہے، تو عزت والا ہے۔ بس جس دن یہ راز مسلمان سمجھ جائے، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، کبھی کسی سے فساد نہیں، جھگڑا نہیں۔ اللہ اس راز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی معاملات قرآن کے ہر صفحے پہ ہم کو مل جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیں اگر۔ جی، کبیرہ گناہ کی اقسام کیا ہیں اس کو سن لیجئے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں ایمان کی نفی ہو، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایمان کی نفی۔
جس میں پایا جائے یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، توبے کے علاوہ معاف نہیں ہوتا۔ دوسرے درجے میں جس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جی ہاں، لعنت کا حکم ہو، جس پہ اللہ نے لعنت کی ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، جیسے یہودیوں کا روش ہے، اغیار کا روش ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، ایسی بہت ساری لعنت کی آیتیں ہیں، یعنی کاذبین پہ لعنت ہے، ملحدین پہ لعنت ہے، یہودیوں پہ ان کے اعمال پہ لعنت ہے، نصارہ کے اعمال پہ لعنت ہے۔ مسلمان اگر ان کے اعمال کو اپناتا ہے گویا کہ وہ ملعون عمل کو اپنا رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر کے ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ جس گناہ پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ پہ اللہ غضبناک ہو، زنا ہے، چوری ہے، شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بدعت ہے، ایسے گناہوں پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گناہ پر اللہ کی وعید ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس پہ اللہ کی وعید ہو، ڈانٹ اور پھٹکار ہو جن اعمال پہ، یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے بھی کبیرہ گناہ کے دائرے میں رکھا گیا ہے۔ جس گناہ پہ حد جاری ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ پہ حد جاری ہو، زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، الا بالحق، قتل بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرنا، جس پہ حد جاری کیا جاتا ہے، زنا ہے، یہ سب وہ گناہ ہیں جن پہ حدود مقرر ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ لمم ہے، جو یہ ما دون الکبائر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ما دون الکبائر میں سے ہے لمم، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے مسجد کو جاؤ، ایک پیر سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، ایک پیر پہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ یا ان تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها الى آخر الحدیث، کہ جب آدمی گناہوں کی آگ میں جلتا رہتا ہے، جب فجر کے لیے وضو کر لیتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر ظہر کے لیے وضو کر لیتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں اور یہ حدود ہیں گناہ جھڑنے کے، لیکن کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ، چھوٹے گناہ ہیں۔ میرے دوست اور بزرگ، آگے دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بھیانک گناہ کسے قرار دیا ہے؟ اس کے راوی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب الشہادات کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کہ اللہ کے نبی، کبیرہ گناہ، سب سے بھیانک گناہ مجھے بتائیں کہ میں ان سے بچوں۔ صحابہ کی ایک عادت تھی اسلاف کی کہ اعمال کی کھوج کرتے تھے اور پھر ان اعمال کو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرتے تھے رک جاتے تھے، کہتے تھے اسے کر لیتے۔ اللہ ہم سب کو بھی، ہمارا بھی دل اللہ ایسے ہی کرتا، صحیح باتیں معلوم ہو جائیں ان کو کریں، بری باتیں معلوم ہو جائیں ان سے رکیں ان سے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قال الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وشہادت الزور، شہادت الزور پہ جب اللہ کے نبی آئے، الاشراک باللہ کہا کہ شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بھیانک گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اس کے بعد حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بھیانک ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اگر باحیات ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی دونوں ہیں، اللہ ان کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایسی دعائیں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ جب شہادت الزور پہ آئے
اور امام بخاری نے اس حدیث کو اسی باب میں نقل کیا ہے، باب شہادت الزور، کتاب الشہادہ۔ جب شہادت الزور پہ اللہ کے نبی آئے تو اس کو اتنے بار ریپیٹ کیا آپ نے اس جملے میں، وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور۔ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے محمد الرسول اللہ۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی تہمت، جھوٹی بات کسی کے پیچھے بیان کرنا، کسی کے بارے میں کہنا، پڑوسی کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، اپنے سگے رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی باتوں کی تصدیق کرنا، جھوٹی باتوں کے پیچھے چلنا، اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے۔ راوی کا کہنا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنے بار دہرایا، یعنی بڑبڑانے لگے آپ، بار 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 شہادت الزور شہادت الزور، کہ صحابہ نے کہا، راوی کا بیان ہے رضی اللہ عنہ کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حقوق والدین ایک بھیانک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے تعلق سے ایک ایسی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے کبیرہ گناہ بیان کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے اسے، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ایسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی بہت ضروری ہے۔ دو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مرنے سے پہلے جب تک سزا نہیں دیتا انہیں موت نہیں آتی ہے۔ جی دو قسم کے لوگ ہیں جن کو جب تک اللہ سزا نہیں دے گا، وہ بھی جلدی کے الفاظ ہیں، جب تک ان کو اللہ سزا نہیں دے گا اس دنیا میں انہیں موت نہیں دے گا۔ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں جلدی عذاب دیتا ہے مرنے سے پہلے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ البغی و عقوق الوالدین۔ روایت یہ بھی مستدرک للحاکم کی ہے، اور مسلم کی شرط پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں ہی جلدی اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ مرنے سے پہلے دو لوگوں کو، دو قسم کے لوگوں کو۔ ایک تو ظلم کرنے والے کو، البغی، اور ایک لفظ آیا ہے وقاطع الرحم، یہ بھی الفاظ آئے ہیں۔ قاطع الرحم بھی ماں باپ سے رشتہ کاٹ لینا بھی وہی ہے نا، اور جو مسلم کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قاطع داخل نہیں ہوگا۔ قاطع رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، اور رشتہ داریوں میں سب سے اہم رشتہ داری کون سی ہے؟ سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے؟ باپ اور بیٹے کا، ماں اور بیٹے کا، والدین سے اولاد کا۔ اس سے خوبصورت رشتہ اس زمین پہ نہیں ہے، جس رشتے کو نبھانے کے لیے انبیاء بھی اللہ سے دعائیں کر بیٹھے شرک کے باوجود۔ تو ان باتوں کو اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سزائیں موت سے پہلے مل جائیں گی اگر والدین ناراض ہیں، والدین خفا ہیں۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو اگر بیٹے کی زندگی میں گر رہے ہیں تو وہ اپنے عذاب کے لیے تیار رہے مرنے سے پہلے۔ جی اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اولاد کی وجہ سے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں بچے، اور ماں باپ ان سے پریشان ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، تو
ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جی، قیامت کا نام آپ سنتے ہیں نا بار بار، اقتربت الساعہ، اقتربت قیامہ نہیں آیا ہے، ایک ساعت میں پوری دنیا ختم ہوگی ہے۔ ایک ساعت عربی میں، انگلش میں سیکنڈ کو بولتے ہیں۔ ایک ساعت کے جھٹکے کو یہ پوری دنیا برداشت نہیں کر سکے گی، تو انسان کہاں سے برداشت کر سکے؟ تھوڑی سی ناخن زیادہ کٹ جائے تو 2 دن آدمی درد محسوس کرتا ہے، کھانا نہیں کھا پاتا ہے صحیح سے۔ تو اللہ کے ایک سیکنڈ کے عذاب کو بھی ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ سورج نہیں برداشت کر سکتا ہے، چاند نہیں برداشت کر سکتا ہے، سمندر نہیں برداشت کر سکتا ہے، یہ زمین نہیں برداشت کر سکتی ہے، تو ایک سیکنڈ کے عذاب کو یہ انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ بھی ضروری ہے اور جنہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد بھی ضروری ہے۔ جی، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جلدی سے راضی کر لیں۔ رضی اللہ فی رضی الوالد، رضی اللہ فی رضی الوالد۔ جی، باپ کی رضامندی میں ہی رب کی رضامندی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کیسا بھی ہو، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو 5 بار ایک ہی صورت میں سورہ مریم پڑھی آپ، یعنی اسی طرح دوسری صورتیں پڑھی آپ، یعنی سورۃ الانبیاء پڑھیں آپ، دوسری صورتیں پڑھیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، مشرک ہے باپ، ابتی اے میرے ابا جان، اے میرے ابو جان۔ تو ایک مسلم باپ کا احترام کتنا ہونا چاہیے، جو مسلمان ہے، نمازی ہے۔ جی ہاں، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے گناہ ہیں میرے دوست اور بزرگ، جن سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جب تک ان گناہوں میں انسان ملوث ہے، اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ساری چیزیں قرآن سے دوری کے اسباب میں سے علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد آگے چند باتیں آ جائیں گی، وقت بھی ہو جائے گا۔ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جو کبیرہ گناہ ہیں، جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہلاک مطلب ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ شرک سب سے پہلے، یہاں بھی محمد بخاری کی روایت ہے، السحر، جادو۔ اللہ جادو سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جادو کرنے والے بھی، جادو کرانے والے بھی، جادوگر کے پاس جانے والے بھی، اور جادو کے بارے میں معاملات کرنے والے بھی، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ناحق قتل کسی کا، سود بھی بھیانک گناہ ہے۔ خیر، یہ میں صرف چھٹاکشی کرتے جا رہا ہوں۔ یتیم کا مال کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لڑائی میں پیٹ دکھانا اور کسی مومن یا مومنہ عورت پہ، مرد پہ تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال حرام یا اکل حرام سے حسنات ضائع ہوتی ہیں، اور کبیرہ گناہ کی طرف انسان بڑی تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے کہ، اور جب انسان اکل حرام اور مال حرام کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان کو کافی تقویت ملتی ہے کہ اس شخص کو وہ اکبر الکبائر کی طرف ڈھکیل دے، کبیرہ گناہوں کی طرف ڈھکیل دے، اور گناہوں کو سزا کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ وہ آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ ایک واقعہ اس میں،
حضرت سعد بن ابی وقاص، سنیے اس کو دھیان سے سنیے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. آدمی جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کی دعا کیسے ہو؟ ہمیشہ اپنے دل میں کسی کے خلاف کچھ رکھے. یہ دل ہے نا، یہ اللہ کی یاد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے. قرآن کہاں نازل ہوا ہے جانتے ہیں؟ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ کہاں نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس حصے پہ نازل ہوا ہے قرآن؟ جہاں دل پہ نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے میرے نبی، جبرائیل کے ذریعے میں نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، اور جب اس دل میں قرآن آ جائے، قرآنی آیات سے دل جگمگا اٹھے. یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات یاد آ گئی. مسند احمد کی روایت ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا، جن کے دل میں پورا قرآن موجود تھا، جو ہر سال جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے، آخری سال 2 بار سنایا. جانتے ہیں قرآن کے تعلق سے اور اپنے دل کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، وہ دعا خود ہی اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اکثر مسلمانوں کی یہ دعا یاد نہیں ہوگی، لیکن آپ سنیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی فرحت اور شادمانی کے لیے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، جن کا دل پہلے سے ہی روشن تھا، اللہ، وہ نبی ہیں جو اللہ سے اپنے دل کی بہار کو، اپنے دل میں قرآن کے اجالے کے لیے دعا کر رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ، جب حزن و ملال کا شکار ہو جاؤ، نا امیدی کا شکار ہو جاؤ، جب راستے دکھے نہ، جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے، راستے بند نظر آئیں، کوئی کام سمجھ میں نہ آئے، اس دعا کو پڑھ لو. اللہ تمہارے دل کو باغ و بہار کی طرح چمکا دے گا. اللہ ہمیں ایسی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک. دیکھیے نا، سونے کے پانی سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں یہ. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم فہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. اے اللہ، میری ساری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے. ناصیتی بیدک. اے اللہ، محمد پہ اگر کسی کی حکمرانی ہے تو صرف تیری ہے. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ساری باتیں کہتے ہوئے اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے، اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے اللہ ہمیں روک دیتا ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ان تجعل القرآن. دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنی بہترین اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے بھی دعا کیا جن ناموں کو صرف اللہ جانتا ہے. اللہ کے وہ اسماء حسنہ
جو نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی انسان کو معلوم ہے، نہ کسی نبی کو معلوم ہے، سمیتا بہی نفسک، اے اللہ ان ناموں کے وسیلے سے بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ انزلتہ فی کتابک، اے اللہ ان ناموں کے وسیلے سے بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اے اللہ ان ناموں کے وسیلے سے بھی دعا کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے جس اپنے مخلوق میں سے جنہیں چاہا بتا دیا ہے، اور اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنے پاس رکھ لیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا تھا۔ علی قلبک، علی قلبک، ہے میرے نبی آپ کے دل سے خوبصورت دل کسی انسان کا نہیں، اور اس دل پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ جو دل قرآن کی روشنی سے پہلے ہی منور ہے، اس دل کی مزید روشنی کے لیے محمد الرسول اللہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ میرے دل کو قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دیجئے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے میرے دل کو روشن کر دیجئے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے میرے حزن و ملال کو دور کر دیجئے۔ یہ دعا ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دل صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جائے انشاءاللہ۔ دل صحیح ہو جائے، دلوں سے گناہ مٹتے چلے جائیں، کبیرہ بھی مٹ جائیں، صغیرہ بھی مٹ جائیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنا واقعہ بیان کیا، اپنے والد کا واقعہ بیان کیا۔ یہ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، دلوں کی سختی یہ آتی کیسے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ 181 ہجری کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے محدث، انہوں نے اپنے والد کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب انسان کے دل میں حلال پانی، حلال کھانا، حلال روزی جاتی ہے، اس کے دلوں سے گناہ کیسے دور ہو جاتے ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں؟ کہا کہ میرے والد ایک انار کے باغیچے میں کام کرتے تھے، غریب تھے، محتاج تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ہیں، اپنے والد حضرت مبارک کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہیں آپ، محدث و فقیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے، یعنی جمعیت خصالہ کلہ کہا تمام علماء نے کہ اس دنیا کی تمام اچھائیاں ابن مبارک کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد انار کے باغیچے میں کام کرتے تھے۔ ایک دن انار کا مالک، باغیچے کا مالک آیا، بہت غریب تھے عبداللہ کے والد حضرت مبارک رحمہ اللہ علیہ۔ کہا کہ ایک انار توڑ کے لاؤ کسی انار کے جھاڑ سے جو اچھا ہو، میٹھا ہو۔ انار لے کے آئے، انار کھٹا تھا۔ پھر کہا کہ اچھا انار لے کے آؤ، یہ تو کھٹا ہے۔ پھر گئے، پھر ایک انار لایا، وہ بھی کھٹا تھا، وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ باغ کا مالک کافی پیسے والا مالدار آدمی، اس نے ڈانٹا ان کو کہ تم اتنے سالوں سے انار کے باغ میں کام کر رہے ہو، کس درخت میں میٹھا انار ہے، کس درخت میں کھٹا انار ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے؟ جواب سنیں گے آپ؟ سنیں گے جواب اس کا، اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی، کہا کہ میرے آقا، میں آپ کے انار کے باغیچے کا دربان ہوں، دیکھ بھال کرنے والا ہوں، کئی سال سے رہ رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے کہ میں نے آپ کے کسی انار کے جھاڑ سے کبھی کوئی انار نہیں لیا۔
ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے، ایک دانہ بھی میں نے آپ کے انار کے درخت سے نہیں لیا ہے، نہیں کھایا ہے، تو بھلا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا انار کھٹا ہے کون سا انار میٹھا ہے؟ اس ایک جملے نے اس باغیچے کے مالک کا داماد بنا دیا، ان کو اپنی بیٹی سے شادی کی، اس ایماندار آدمی سے۔ یہی اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تم اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنی روزیوں کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے معاملات کو پاک کرو، گناہوں سے دوری اختیار کرو، مومن ہو مومن کی زندگی گزارو، مسلمان ہو مسلمان کی زندگی گزارو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ طلاق پڑھیے، 3، 4، 5 نمبر کی آیت، 12 آیتوں کی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اسی آیت کے تناظر میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جن کے وجہ سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی ہجری میں پوری عرب کی زمین کو شرک کا اڈا بنا دیا گیا تھا۔ یہی وہ مرد مجاہد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ النور فاؤنڈیشن جو بیجاپور کا ہے، میری پوری تقریر اس پہ سن لیجئے، 5 سیریز میں موجود ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا ایک واقعہ بیان کیا، وینا سے جب میں نکلا، عثمان بن معمر نے مجھے قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا، مجھے قتل کرنے والا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں درعیہ کے لیے نکلا، محمد بن سعود کے ہاں میں جا رہا تھا، انہی کے نام پہ سعودی عرب ہے آج، وہاں کے لیے نکلا، لیکن میرے قتل کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا کہ شہر سے باہر جا کر کے اس شخص کو قتل کر دینا۔ عثمان بن معمر کا وہ شخص جو قتل پہ متعین کیا گیا تھا، اس نے بعد میں اس واقعے کو بیان کیا۔ جب میں تلوار کے دستے پہ ہاتھ لے گیا، میرے ہاتھ شل ہو گئے، مجھے لگا کہ کوئی روک رہا ہے، میری ہاتھوں کو کوئی پکڑ رہا ہے۔ وجہ بیان کیا، یہ بات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کرنے والا ہے۔ میری زبان پہ ایک آیت جاری ہو گئی، اور یہی وہ آیت تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اے اللہ، تجھ سے جو ڈر جاتا ہے، اللہ تو اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ یہ آیت میری زبان پہ جاری تھی، اور مجھے اللہ نے قتل ہونے سے بچا لیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، گناہوں سے دور ہو جائے، فواحش سے دور ہو جائے، کبائر سے دور ہو جائے، صغیرہ گناہوں سے دور ہو جائے، اللہ نے کہا من امرہ یسرا۔ سنو مسلمانوں، میں تمہارے تمام معاملات کو آسان کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اوپر بھی مسلمان رہو، اندر بھی مسلمان۔ جی، اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلمان رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صغیرہ گناہوں سے ہم سب کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت فتنے کا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھیں، زبان کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں، ان سے گلے لگا کر کے زندگی گزاریں، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ نزدیک کا رشتہ ہو، دور کا رشتہ ہو، اور ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ اللہ صغیرہ سے بچا دیا، کبیرہ سے بھی حفاظت فرما۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو باتیں بیان کی گئی ہیں، مجھ پہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب کو، میری ماں اور بہنوں کو، میری بچیوں کو، میرے نوجوان بچوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کا خالص دل عطا فرمائے، ڈر عطا فرمائے، اور تقوی اور طہارت کے ساتھ، سچائی اور پرہیزگاری کے ساتھ، والدین کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے کی
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔